نیٹو کے کردار سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی جب مدد کی ضرورت پڑی تو نیٹو نے نہیں کی، ہم کیوں ان پر اربوں ڈالر خرچ کریں؟ امریکہ نے ہمیشہ یورپ کو روس سے تحفظ فراہم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر نیٹو پر کڑی تنقید، ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ صدر اردوان قریبی دوست، ترکیہ میری وجہ سے اسرائیل جنگ میں شریک نہیں ہوا، نیٹو سمٹ میں نہیں آنا چاہتا تھا، ترکیہ میزبان ہے اس لیے شرکت کر رہا ہوں، ترکیہ پر عائد پابندیاں جلد ہٹا دیں گے، ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں، روسی دفاعی نظام خریدنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ صدر ٹرمپ کی ترک ہم منصب کے ساتھ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم امریکہ سے F-35 جنگی طیارے خرید لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ ہمارے تعلقات کو مزید طاقت بخشے گا۔ اس سے قبل ترکیہ پہنچنے پر امریکی صدر کو صدر رجب طیب اردوان نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ انقرہ میں صدارتی محل پہنچنے پر صدر ٹرمپ کا شاندار استقبال ہوا۔ امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ترک کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک تاجروں نے توانائی، کان کنی، معدنیات اور دیگر شعبوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ حالیہ دورے سے پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات انتہائی مفید اور تعمیری تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وفاقی کابینہ نے 4 سالہ حج پالیسی 2027 تا 2030 کی منظوری دی تھی۔ حج رجسٹریشن، ادائیگیوں اور شکایات کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے گا۔ شرعی اصولوں کے تحت حج سیونگ اسکیم بھی متعارف کرائی جائے گی۔ اسلام آباد کے آئسولیشن ہسپتال اور ریجنل بلڈ سینٹرز کی آؤٹ سورسنگ بھی منظور۔ پاکستان ریلوے کی آمدن میں نمایاں اضافے پر وزیر ریلوے اور ان کی ٹیم کو سراہا گیا۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ، پولیس افسران سمیت 9 اہلکار شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 15 فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد جہنم مواصل۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد حملے میں شہید 9 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں کی ہلاکت سیکیورٹی فورسز کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ اسلام آباد میں شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کی نماز جنازہ میں شرکت۔ سربراہ پاک فضائیہ کہتے ہیں کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ شہید افسر نے شہری کی جان بچاتے ہوئے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کی بے مثال قربانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت۔ تہران کے بعد قم میں بھی نماز جنازہ ادا، عوام کا جمع غفیر۔ شہید سپریم لیڈر کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے قم پہنچائی گئی۔ آیت اللہ خامنہئی کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ نجف اور کربلا میں بھی شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو شہید علی خامنہئی کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے نیشنل پاپولیشن کونسل تشکیل دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم 16 رکنی کونسل کے چیئرمین، چیف آف ڈیفنس فورسز رکن ہوں گے۔ 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ BGB کونسل کے مقرر رکن ہوں گے۔ پاپولیشن کونسل بڑھتی آبادی پر کنٹرول کے لیے مستحکم پالیسی مرتب کرے گی۔ کونسل آبادی کنٹرول بارے قومی اتفاق رائے، عوامی حمایت کے لیے اقدامات کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے 100 روزہ پلان بنانے کی ہدایت۔ مقررہ مدت کے بعد عمل درآمد کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بند کمروں میں نہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت چلائیں، عوامی مسائل کے حل کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ حق کی حاکمیت سے متعلق گلگت بلتستان اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے۔
عوام پر ایندھن کی قیمتوں کا بوجھ کم کرنا حکومت کی ترجیح ہے، عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے پر فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ IMF معاہدے کے باعث پیٹرول پر 80 روپے سے زائد لیوی لگائی۔ اوگرا ہر ہفتے عالمی نرخوں کے مطابق قیمتوں کا تعین کرتی ہے، 20 سال سے یہی قیمتوں کا تعین کرنے کا فارمولہ رائج ہے، منافع یا نقصان متعلقہ کمپنیوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ وہاں کے حالات دیکھ کر کیا، ریاست مخالف بیانیے کی قطعاً حمایت نہیں کرتے، نہیں چاہتے کشمیر خاص کو نقصان پہنچے، معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں، پارٹی میں کوئی بغاوت یا فارورڈ بلاک نہیں، بانی کی قیادت میں سب متحد ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بانی پیٹھے ایسے بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی، بشرا بی بی سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی۔ دوسری جانب راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر PTI کارکنان میں جھگڑا، متعدد افراد کا ایک رکن پر تشدد، کپڑے پھاڑ دیے۔ خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی پر نوازشات کی برسات، اختیارات، استحقاق اور مراد سے متعلق نئے قانون کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ممبر اسمبلی اور شریک حیات کو تاحیات بلو پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر VIP لاؤنج استعمال کرنے کی اجازت۔ MP ذاتی گاڑی پر کالے شیشے اور خصوصی نمبر پلیٹ لگانے کے مجاز ہوں گے۔ اراکین کو جسٹس آف دی پیس کے اختیارات بھی دیے گئے۔ دوسری جانب ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان نے بلو پاسپورٹ سے متعلق خبر جھوٹی اور بے بنیاد قرار دے دی، کہا کہ بلو پاسپورٹ کا اجرا وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اراکین اسمبلی یا کابینہ کے مراد میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب میں صرف 75 دن میں 1129 سڑکیں مکمل، نیا قومی ریکارڈ قائم۔ مریم نواز کے 2.5 سالہ دور اقتدار میں مجموعی طور پر 32,000 سڑکیں بنی۔ رواں سال اپریل سے جولائی تک ریکارڈ 6,000 کلومیٹر سڑکوں کو جال بچھایا جائے گا۔ سوہنے پنڈ سوہنیا راہوں پروگرام کے تحت دیہی روڈ انفراسٹرکچر میں پیش رفت ہوئی۔ پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں لین مارکنگ، زیر تعمیر شاہراہیں جلد مکمل کرنے کا بھی حکم۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروسز ایریاز بنائے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا MKM کو وفاقی وزارتیں چھوڑنے کا چیلنج۔ MKM کے احتجاج کا شوق سیاسی حربہ ہے، متحدہ وفاقی کابینہ میں احتجاج کے بجائے حکومت سے علیحدگی اختیار کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر گندم پالیسی بنائی جائے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے 10 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرول ہو، LNG یا پھر گندم، ہر چیز پر مافیا خراج ہے۔ ملک بھر میں LPG کہیں پر بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب ہی نہیں۔ افسران کی نااہلی کا بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ شہر لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ غزر کے نواحی گاؤں دماس میں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب نے متعدد گھروں، املاک اور اسٹیڈیم کو لپیٹ میں لے لیا۔ دماس گاؤں اور گاہ کوچ بالا سے ملانے والی سڑکوں کو شدید نقصان۔ NDMA نے سکردو اور ملحقہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کیا۔ بارشوں اور زمینی کٹاؤ سے متعدد مقامات پر تودے گرنے کا خدشہ، مسافروں اور سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔